معروف شاعر ساغر صدیقی کے والد نے ساغر کی پسند کی لڑکی کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، لہٰذا کسی تندور والے کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے۔ غصے میں اس لڑکی کے گھر والوں نے اس کی شادی پنجاب کے ضلع حافظ آباد میں ایک متمول شخص سے کر دی جو کامیاب نہ ہو پائے، لیکن ساغر دل ٹوٹنے پر اپنے گھر کی تمام آسائش اور آرام چھوڑ کر داتا کی نگری یعنی داتا دربار لاہور میں قیام پذیر ہو گئے۔ جب ان کی محبوبہ کو پتہ چلا کہ ساغر داتا کے در پر رہتا ہے تو وہ داتا صاحب آ گئی۔ کافی تلاش کے بعد آخر تاش کھیلتے ہوئے ایک نشئیوں کے جھرمٹ میں اسے ساغر مل ہی گیا۔ اس نے ساغر کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور یہ بھی بتایا کہ مجھے میرے خاوند نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور ہماری داستان محبت سن کر اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، اب اگر تم چاہو تو مجھے اپنا لو۔ جواب میں ساغر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بندہ پرور کوئی خیرات نہیں، ہم وفاؤں کا صلہ مانگتے ہیں۔ غربت، ڈپریشن اور ٹینشن کی وجہ سے ساغر صدیقی کے آخری سال نشے میں گزرے اور وہ بھیک مانگ کر اور اپنی غزلیں بیچ کر گزارا کرتے رہے۔ ساغر گلیوں میں فٹ پاتھ پر سویا کرتے تھے لیکن تب بھی شاعری نہ چھوڑی۔ اسی زمانے میں ساغر نے شہرہ آفاق غزل بھی کہی۔ زندگی ایک جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی سزا پائی ہے یاد نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب جنرل ایوب خان پاکستان کے صدر تھے تو ان کو بھارت میں ایک مشاعرے میں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا۔ جب مشاعرہ شروع ہوا تو ایک شاعر نے ایک درد بھری غزل سے اپنے کلام کا آغاز کیا۔ جب وہ شاعر شعر سنا کر فارغ ہوا تو جنرل ایوب نے اس شاعر کو کہا کہ محترم، جو غزل آپ نے ابتدا میں پڑھی بہت درد بھری غزل تھی، یقیناً کسی نے خون کے آنسوؤں سے لکھی ہوگی۔ ایوب خان نے داد دیتے ہوئے کہا کہ یہ غزل مجھے بہت پسند آئی۔ جواب میں وہ شاعر بولے کہ جناب والا، آپ کے لیے خوشخبری اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس غزل کا خالق، اس کو لکھنے والا یعنی شاعر آپ کے ملک پاکستان کا ہے۔ جب ایوب خان نے بات سنی تو دنگ رہ گئے، بولے اتنا بڑا ہیرا میرے ملک میں موجود ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ جب اس شخص سے غزل کے شاعر کا نام پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ جناب والا، اس درد بھرے شاعر کو ساغر صدیقی کہتے ہیں۔ جب جنرل ایوب پاکستان واپس آئے اور ساغر صدیقی کا پتہ معلوم کیا تو کسی نے بتایا کہ وہ لاہور میں داتا کے در پر رہتے ہیں۔ جنرل ایوب نے اسی وقت اپنے چند خاص آدمیوں پر مشتمل ایک وفد تحائف کے ساتھ لاہور بھیجا اور ان کو کہا کہ ساغر صدیقی کو بڑی عزت و تکریم کے ساتھ میرے پاس لاؤ اور کہنا کہ فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب وفد لاہور پہنچا تو داتا دربار کے سامنے کھڑے چند لوگوں سے شاعر ساغر صدیقی کی رہائش گاہ سے متعلق پوچھا۔ لوگوں نے طنزیہ لہجوں کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا کہ کیسی رہائش، کون سا شاعر، ارے آپ تو ایک چرسی اور بھنگی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ تب ایک شخص نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ دیکھو سامنے پڑا ہے، ساغر صدیقی چرسیوں اور بھنگیوں کے جھرمٹ میں۔ جب جنرل ایوب خان کا بھیجا ہوا وفد ساغر کے پاس گیا اور ان کو جنرل صاحب کا پیغام دیا تو ساغر صدیقی کہنے لگے کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ ساغر کی کسی کے ساتھ نہیں بنتی، اسی لیے ساغر کسی سے نہیں ملتا۔ بے پناہ اصرار اور ترلوں کے باوجود ساغر نہ مانا، البتہ اس نے سگریٹ کی ڈبیا کے اندر سے سفید کاغذ نکالا اور اس پر یہ شعر لکھ کر صدر ایوب کو بھیج دیا: جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔